دوستو اگر آپ لوگوں سے کوئی یہ کہتا ہے یا میں یہ کہوں کہ آپ کا اچھا یا برا وقت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو دوستو میرے بہت سے دوست یہاں پر یقیناً حیران ہوں گے۔ آج کے سبھی لوگ میں ہم لوگ یہ ثابت کریں گے سائنسی تحقیق کے ذریعے، بزرگوں کے اقوال کے ذریعے، اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں، اور سب سے بڑھ کر احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہم لوگ یہ ثابت کریں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ لیکن انہوں نے اس مجرم سے کہا کہ ہم ان سب طریقوں سے ہٹ کر آپ کو سانپ سے ڈسوا کر ہلاک کریں گے، مطلب یہ کہ ہم آپ کو سانپ سے ڈسوائیں گے اور آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت کو، خاتون کو شادی کا پیغام بھیجا، تو ان خاتون نے 3 شرطیں رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بگنز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو آج کے اس ویلاگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا ہائی محسوس ہو، جو کہ اس ویلاگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس ویلاگ کا تقاضا ہے، کیونکہ جب تک میں خود موٹیویٹ نہیں ہوں گا میں آپ کو ویڈیو کے اصل مقصد کی طرف اور اصل موضوع کی طرف موٹیویٹ نہیں کر پاؤں گا۔ دوستو میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، میرا یہ اسلامی چینل ہے اسلام بگنز، جس پر میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ لیکن دوستو موٹیویٹ ہونے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس لیے موٹیویٹ ہوں کہ بڑی گاڑی کیسے بنانی ہے، یا بڑی بڑی جائیدادیں کیسی بنانی ہیں، یا زیادہ پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اسلامی طور پر اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے بھی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ دوستو اگر آپ لوگوں سے کوئی یہ کہتا ہے یا میں یہ کہوں کہ آپ کا اچھا یا برا وقت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو دوستو میرے بہت سے دوست یہاں پر یقیناً حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم لوگ یہ ثابت کریں گے سائنسی تحقیق کے ذریعے، بزرگوں کے اقوال کے ذریعے، اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں، اور سب سے بڑھ کر احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہم لوگ یہ ثابت کریں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ دوستو سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں میں اپنے ذاتی تجربے کی، کیونکہ ذاتی تجربہ انسان کے ذہن پہ زیادہ مؤثر طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے دوستو کہ فور ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ ایک خبر ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ رونما ہوا، اور ایک دوست آپ کو اس کا عینی شاہد ہو کر اگلے دن آپ کو سناتا ہے کہ بھائی میں خود وہاں موجود تھا، میرے سامنے یہ ہوا، تو بنسبت اس نیوز چینل کی خبر کے اس دوست کی ہوئی بات آپ کے ذہن پر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اس لیے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ذاتی تجربات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو دوستو کچھ عرصے قبل کی بات ہے کہ ہمارا جو گھر ہے اس کا جو ایگزیکٹ دروازہ ہے، مین گیٹ جو ہے ہمارا باہر آنے جانے کا، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک بلی نے آ کے ڈیرا جما لیا۔ کچھ عرصے بعد اس بلی نے بچے دیے، تو ماشاءاللہ سارے کے سارے کالے، بلیک۔ اب وہ جب ہم باہر جاتے ہیں، ہمارے پاؤں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اندر گھر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے صبح جب ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے یا آفس جانا ہوتا ہے، تو وہ بالکل پاؤں میں آگے سے، ظاہر ہے ہم سے مانوس ہو چکے ہیں، گھل مل گئے ہیں، تو ایسے پاؤں میں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دوستو جب سے ہم انڈیا سے الگ ہوئے 1947 کے بعد، تو ان کی کچھ رسومات، کچھ ان کے رسم و رواج ہماری ثقافت کا بھی حصہ بنے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو فلاں ڈھمکاں۔ تو ہمارے شہری علاقوں میں تو خیر یہ اتنا نہیں ہے، لیکن دیہی علاقوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لوگ آدھے راستوں سے گھر کو واپس آ جاتے ہیں کہ کالی بلی آ گئی تھی راستے میں، یا آج ایک دن میں بات آتی ہے کہ یا اللہ یہ جو ہے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، نعوذ باللہ۔
دوسری طرف دوستو یہ 2 مہینے پہلے اس سے تقریباً جنوری سے میری یہ کبھی یہ آنکھ پھڑکے کبھی یہ آنکھ پھڑکے مسلسل پھڑکتی رہی. الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں زندہ سلامت، نہ کوئی واقعہ کچھ بھی نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے. صرف ذہن میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، آگے چل کر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو اس سے پہلے کچھ سائنسی تحقیقات ہیں جن کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. دوستو ہمارے جو باڈی ہے اس کے اندر 2 قسم کے کیمیکل پائے جاتے ہیں. ویسے تو 4 ہیں لیکن یہاں پر میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ٹائم کی کمی ہے اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی سے 2 کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. پہلا ہے دوستو ڈوپامین، یہ اپنی سلائڈ میں نام آ رہا ہوگا ڈوپامین، اور دوسرا ہے سیروٹونین. یہ 2 ایسے کیمیکل ہیں دوستو جن کا کام ہے ہماری باڈی کے اندر، یہ خوشی کے کیمیکل کہلاتے ہیں، ہیپینس کے کیمیکل کہلاتے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کرتے ہیں. اگر ان میں اب یہ دوستو ان کی یہ خوبی تھی، اب ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی اپنے ذہن سے پازیٹیو بات سوچتے ہیں تو ان کو طاقت ملتی ہے، ان کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف جب آپ کوئی نیگیٹو بات سوچتے ہیں تو ان کی انرجی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ بس گر گیا، مر گیا، بڑھ گیا، اب جو ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کا کام یہ ہے دوستو. جب میں ان کے بارے میں دوستو تحقیق کر رہا تھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے لیے لوگ طرح طرح کی غذائیں لیتے ہیں. مطلب یہ کہ پوری ڈائٹ کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا، لمبی لمبی لسٹیں ڈائٹ کی. ایکسرسائز کریں آپ لوگ، فلاں ایکسرسائز ہے، اس کے لیے ایسی ایکسرسائز ہے، ویسی ایکسرسائز ہے. دوستو اللہ پاک نے ہمیں حدیث قدسی کے ذریعے نہ کوئی ایکسرسائز نہ کوئی غذا، ایک لائن کی حدیث ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آگے چل کے میں بتاؤں گا. میں آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا دوستو کہ ابھی میں آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہ رہا ہوں، ذہنی طور پہ آپ ڈیولپ ہو جائیں، آپ کو ان مثالوں کے ذریعے آپ کی ذہن سازی ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ آخر یہ ہے کیا چیز. اس حدیث کا اور یہ ڈوپامین اور سے یہ جو تحقیق ہے یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے. دوستو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان دونوں میں کیسی مماثلت ہے، آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. دوسری ایک مثال آپ کو تحقیق کے بارے میں بتاؤں گا دوستو. کسی یورپین عدالت نے ایک مجرم کو سزائے موت سنا دی تو وہاں پر بیٹھی ہوئی جو سائنسدانوں کی ٹیم تھی انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ مرنا تو اس نے ویسے ہی، آپ جو ایک کام کریں گے آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، کچھ تجربات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں اس قیدی کو ہمارے حوالے کر دیں، اس مجرم کو، تاکہ ہم اپنا اس پہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں. اب ان کا جو دوستوں طریقہ کار تھا اس ملک کا، یا تو پھانسی دے کر مارا جائے یا اس کو جو ہے کہ شوٹ کیا جائے، مختلف ملکوں کا مختلف ہے، یا اس کو الیکٹرک چیئر پہ بیٹھ کے الیکٹرک شاٹ کیا جائے یا زہر کا انجیکشن دیا جائے، اس طرح کے. لیکن انہوں نے اس مجرم سے کہا کہ ہم ان سب طریقوں سے ہٹ کر آپ کو سانپ سے ڈسوا کر ہلاک کریں گے. مطلب یہ کہ ہم آپ کو سانپ سے ڈسوائیں گے اور آپ کی موت واقع ہو جائے گی. انہوں نے اس مجرم کو ایک چیئر پہ بٹھایا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور 2 نیڈل 2 سوئیوں کے ذریعے اس کے ہاتھ پر ایسے کلک کروایا کہ جیسے سانپ نے کاٹا ہو. اس کو یہ جھانسا دیا کہ جیسے سانپ نے آپ کو کاٹ لیا اور اب آپ مرنے والے ہیں. دوستو اس شخص کی موت واقع ہو گئی. جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کے دماغ نے ایسے زہریلے کیمیکل ریلیز کیے جس کی بنیاد پر اس کی ڈیتھ واقع ہوئی، اس کی موت ہو گئی. دوستو یہ ہمارا دماغ اتنے کام کی چیز ہے. ابھی آگے میں آپ کو حدیث بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارا دماغ کیا کیا کر سکتا ہے. پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو حدیث سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا. تو دوستو آتے ہیں اب بزرگوں کے اقوال کی طرف جو ہم نے سنا کسی بڑے بزرگوں سے. ایک بزرگ تھے، وہ کسی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اس عورت کو، خاتون کو شادی کا پیغام بھیجا تو ان خاتون نے 3 شرطیں رکھی. بولا آپ یہ 3 شرطوں پہ اگر آپ پورے اترتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کی مجاز ہوں. بزرگ نے فرمایا جی بولیں آپ کی کیا شرطیں ہیں. اس نے کہا کہ پہلی شرط یہ
کہ آپ کبھی بھی بزرگوں میں نہیں بیٹھیں گے، جو آپ کے دوست ہیں پرانے، آپ ان میں نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ ہمیشہ نوجوانوں میں بیٹھیں گے، ینگ لڑکوں میں بیٹھیں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ جب بھی گھر پہ آئیں گے تو آپ دیوار پھلانگ کر آئیں گے۔ آپ نے پرانے دور میں گھروں میں دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنی ہوتی تھی، سین بھی دکھائی دے رہا ہوتا تھا، اس قسم کی دیواریں، وہ لمبی دیواریں نہیں 8-9 فٹ کی، وہ نہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں۔ آپ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آئیں گے، آپ دروازہ نوک نہیں کریں گے، آپ دیوار پھلانگ کر اندر آئیں گے۔ ان بزرگوار نے وہ شرطیں مان لی اور راضی ہو گئے اس بات پہ۔ اب شادی کا کچھ عرصہ گزرا تو بزرگوار نے جو ہے کہ نوجوانوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، جو جذبے سے بھرپور۔ جیسے ہی شام کو گھر آئیں تو دیوار پھلانگے اور اندر سیدھے۔ ایک دن بزرگوار کو سوچی کہ ایسا کرتا ہوں کہ پرانے دوست ہیں یار، جا کے ان سے بھی مل آتا ہوں، کافی عرصہ ہوا جب سے شادی ان سے نہیں ملا، ان سے جا کے مل لیتا ہوں۔ وہ گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بزرگ تو بیماری تو کوئی نہ کوئی ان کو ہوتی ہے۔ ایک نے سر پکڑا ہوا کہ سر میں درد ہے، دوسرے نے جو ہے اپنی کمر پکڑی ہوئی کہ یہ کمر میں بڑا درد ہے، تیسرے بزرگ جو ہے وہ کھانس رہے وہ۔ اب وہ جب شام کو گھر پہ واپس آئے تو انہوں نے دروازہ بجایا۔ جب دروازہ بجایا تو خاتون نے دروازہ کھولتے ہی کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بزرگوں میں مت بیٹھنا۔ آج پتہ چلا کہ میں ایسا کیوں کہتی تھی۔ دوستو، یہ آپ کا ذہن، آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے، یہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی پوری باڈی کو چلاتا ہے۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے دوستو۔ آپ اس میں جیسا سوچیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ پازیٹیو سوچیں گے پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو سوچیں گے نیگیٹو ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں سائنسی تحقیق سے، بزرگوں کے اقوال سے، اپنا جو ہے ذاتی ایکسپیرینس بھی آپ کو بتایا، ان کو اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجیے گا کہ سب میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا، جو اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ ہمیں کہہ دیتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ویسے بھی اس کی بہت تھوڑی سی لمبی وضاحت ہے، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں یہاں پر وہ ڈسکس نہیں کر پاؤں گا آپ سے۔ تو اللہ پاک نے حضور سے، کیونکہ یہ قرآن میں جو چیز نہیں ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے منسوب کر دیتے ہیں، اللہ پاک نے ایسا کہا کہہ دیتے ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ ہم سے گمان رکھتا ہے، جیسا وہ ہم سے گمان رکھتا ہے، جیسا وہ ہم سے خیال رکھتا ہے، جیسا وہ ہمیں تصور میں لاتا ہے، ویسا ہی ہم اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ شریعت کے خلاف کام کریں اور پھر کہیں کہ مجھے اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ شراب بیچ رہے ہوں تو کہیں کہ جی اللہ پاک جو ہے کہ برکت دے گا، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ آپ کو اسلامی شاعر کا، اسلامی عقائد کا خیال رکھتے ہوئے اس حدیث پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کی پریکٹس کر لیجئے دوستو، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ تعویذ بنا کے گھول کے پی لیں یا کچھ بھی کریں، آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ العزیز میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے آپ لوگوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اکثر اوقات ہم لوگ جاتے ہیں کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے یا کسی دوست کی حوصلہ افزائی کرنی ہو یا اس کی دلجوئی کرنی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک خیر کرنے والا۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، کہہ تو دیتے ہیں کہ اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ آج دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا، آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی، تو اس بات کو دوستوں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پیش امام ہے ہماری مسجد کے، آپ کی مسجد کے، ہماری مسجدوں کے پیش امام صاحب ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، درس و تدریس کا کام ہوتا ہے۔ جب بھی آپ بات کریں، تنخواہ ان کی کتنی ہوتی ہے؟ 8,000، 10,000، 12,000، 14,000، بہت بڑھ گئی تو 20,000 سے اوپر نہیں ہوتی۔ اب جب بھی ملیں سلام کریں، حضرت کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ چہرے پہ ایک طمانینت ہے، ایک اطمینان ہے۔ ایسا کیوں ہے دوستو؟ یہ ایک عام انسان یا عام شخص کے چہرے پہ کیوں نہیں ہوتا، یا وہ اتنا مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے قانون کو جانتے ہیں،
اللہ کے علم کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے، اور ایک عام شخص کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، ایک علمی اور تحقیقی ویڈیو سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، بہت سے ہمارے بھائیوں کا، بہنوں کا، دوستوں کا فائدہ ہوگا جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں تک پہنچائیں کہ اپنا گمان اچھا رکھیں اللہ سے، اللہ بہتر کرنے والا ہے اور وہ بہتر کرے گا۔ سائنسی تحقیق میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ڈوپامائن وغیرہ کے مثالیں دے کر ثابت کر دیا، اقوال سے ثابت کیا آپ کو۔ تو میں بھی کہ آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔